اللہ سنے دے جلال ورگا کسے دا کامل جلال کوئی نہیں۔ اللہ سنے دے جلال ورگا کسے دا کامل جلال کوئی نہیں۔ میرے نبی دے جمال ورگا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں پوچھیا مانو نما حلیمہ، میں پوچھیا مانو نما حلیمہ، کوئی سونا مدنی بھی ہور ہووے، جواب ملیا نعیم سونا، جواب ملیا نعیم سونا، کسے نے جایا ہے بال کوئی نہیں۔ اللہ سنے دے جلال ورگا کسے دا کامل جلال کوئی نہیں۔ میرے نبی دے جمال ورگا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ لکھاں یوسف دے جان والے، کروڑا عیسیٰ دے منن والے، لکھاں یوسف دے جان والے، کروڑا عیسیٰ دے منن والے، میرے نبی دے بلال ورگا، نبی دے بانگے بلال ورگا، نبی دے بیلی بلال ورگا، کسے دا بیلی بلال کوئی نہیں۔ اللہ سنے دے جلال ورگا کسے دا کامل جلال کوئی نہیں۔ میرے نبی دے جمال ورگا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں وہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، ہر سال وہ طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، ہر سال وہ طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ میں اہل بیت دا نوکر، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، میں نوکر ہاں صحابہ دا، اے جنتی لوگ نے سارے، اے جنتی لوگ نے سارے، عقیدہ ہر مسلمان دا، میں اہل بیت دا نوکر، میں اہل بیت دا نوکر، میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی، میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی، کراں میں ساری عمراں نوکری اس آشیانے دی، علی حسنین تے زہرا، علی حسنین تے زہرا، اے ورثہ
اہل ایمان دا میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقله وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں واضح خوش الحان مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا حافظ محمد لقمان عارف صاحب آف ملک پور وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. حافظ محمد لقمان عارف صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. ہر قسم دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام دے لائق
امام الانبیاء امام الحرمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے کروڑا درود و سلام ہون۔ الحمدللہ ساڑی زندگی دے اندر اے دوبارہ اللہ ذوالجلال نے ماہ رمضان عطا فرمایا، اور اللہ کے دعا ہے کہ اللہ اس ماہ رمضان اور اندے اندر سانو عبادتاں کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سانو اس ماہ رمضان دے اندر زیادہ تو زیادہ قرآن پڑھن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو دیکھو نا، اس دنیا دے اندر کئی آئے اور دنیا چھڑ کے چلے گئے، اور کئیاں دی زندگی دے اندر کئی بار اے ماہ رمضان آیا، لیکن انہاں نو توفیق نہیں ملی کہ اس ماہ رمضان دے اندر روزہ رکھ سکن، یا اس ماہ رمضان دے اندر اللہ دیاں عبادتاں کر سکن۔ دوستو اس ماہ رمضان دیاں کڑیاں، اس ماہ رمضان دیاں بابرکت راتاں، اللہ کے دعا کرو اللہ سانو اے راتاں پان دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو گل جیڑی میں کرنا چاہنا، اس ماہ رمضان دے اندر جدو انسان نیک کام کر دے، اور اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا کہ انسان نیکی کر دے تے این دی نیکی 10 گنا زیادہ انہوں ثواب مل دے، 70 گنا زیادہ انہوں اجر و ثواب مل دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے ویرو اسی رشتہ داریاں، اسی ایک دوسرے دے نال ہمدردی پیار محبت کرنے ہاں، لیکن ماہ رمضان دے اندر بھی ساڑیاں رشتہ داریاں ساڑے نال بول چال کوئی نہیں، کتے پرا نہیں بول رہا، کتے بہن نہیں بول رہی، کتے چاچے نہیں بول دے پہ۔ میرے ویرہ ماہ رمضان سانو جو سبق دیندہ ہے وہ اے سبق دیندہ ہے کہ اسی اس ماہ رمضان دے اندر اگر ماہ رمضان نو سمجھئے، اس قرآن نو سمجھئے، اس ماہ رمضان دیاں راتاں نو سمجھئے، تے پھر آپس دے اندر میرے پیغمبر نے فرمایا آپس دے اندر صلہ رحمی کریا کرو، ہر ایک دے نال ہمدردی کریا کرو۔ آؤ میں تو ہانو سمجھا دا، اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ آویکنا میرے آقا علیہ السلام مکے دے بازار دے اندروں گزر رہنے نام، اس بازار تے ایک اماں جان کھڑیاں نے، اس اماں جان کولو سامان موجود ہے، اس ضعیف اماں نے نام انہاں کولو سامان نہیں اٹھایا جا رہا۔ آپ ایک ہن ہمدردی کنو کیا جاندہ ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام اس اماں کل چلے جاندے نے، جا کے آندے نے اماں جان میں تہاڈے نال نیکی کر دیواں، کیا میں تہاڈا سامان اٹھا لواں؟ اللہ اکبر اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے کندیاں مبارکاں تے اماں دا سامان اٹھایا نام، اے سامان اٹھا کے
اما جان دی منزل تک پہنچا دیتا ہے تے اما کی آندیاں نے وے نوجوان وے بیٹا میں بھی تیرے نال ایک نیکی کرنا چاہنیاں میں بھی تیرے نال ہمدردی کرنا چاہنیاں اما دی وے نوجوان وے بیٹا میری ایک گل سن لینا اس مکے شہر دے اندر ایک نوجوان آیا جیڑا لوگاں نو اپنی زبان دے نال قائل کردا پیا اپنے وال کھچدا پیا وے بیٹا اس نوجوان کولوں بچ جئی او نوجوان اپنی زبان دے نال جادو کر کے لوگاں نو اپنی طرف کھچ رہے نا وے بیٹا اس نوجوان دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے پیغمبر فرماندے نے اما جڑے نوجوان محمد دیاں گلاں کر رہی ہیں او نوجوان محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ویرہ ہمدردی کریاں کرنا جدو اما جان نے سنیا نا کہ اے نوجوان محمد تمہیں آندیاں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیندیاں نے کرو مہربانی اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر آنا میرے ویران تمہیں ہمدردیاں کریا کرنا او کتے مارے بندے نال ہمدردی کر دیتی او کتے غریب دے نال ہمدردی کر دیتی او کتے مارے بندے دے نال اندن کام کرا دیتا نام اللہ اکبر اللہ آنا میرے ویران میں تینوں سمجھا دیواں ہمدردی کی چیز ہے ہمدردی کنوں کیا جاندہ ہے صلہ رحمی کنوں کیا جاندہ ہے اور نیکی کرنا کنوں کیا جاندہ ہے آج تے ساڑھے پناواں دے دروازے بند ہو گئے نے ساڑھیاں پہنا دے دروازے بند ہو گئے نے اے کیا جاندہ ہے نا نی پہنے آج تو بعد میری چوکھڑ تے قدم نہ رکھی تو میرے واسطے مر گئی ہے میں تیرے واسطے مر گیا آئے میرے ویرہ کیسا مسلمان ہے نالے آنا میں تے پیغمبر تے جان نچھاور کرن واسطے تیارا نالے میرے پیغمبر دیاں گلاں نہیں مندہ پیا نالے میرے پیغمبر دی اطاعت نہیں کردہ پیا آئے میرے ویرہ ذرا غور کر لینا ہمدردی کنوں کیا جاندہ ہے اے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ کہہ دیو رحمت اللہ علیہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ حج تے جا رہے نا اپنے ساتھیاں دے نال حج کرن واسطے جا رہے رستے دے اندر جا رہے نا رستے دے اندروں ایک دو بچے مردار مرگی لے کے پھاڑ کے تے دوڑی جا رہے عبداللہ بن مبارک کاندے نے میں ویکھاں تے صحیح مردار انہاں نے کرنا کیے مردار نو کی کرنگے عبداللہ بن مبارک پیچھے جا رہے نا ایک گھر دے اندر داخل ہو جاندے نے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ دروازہ کھٹکھٹا دینے دروازے تو ایک نوجوان عورت پردے دے اندر آ جاندی ہے آندی ہے کون دروازہ کھٹکھٹان والا عبداللہ بن مبارک آندے نے نیجو نوجوان ایت کر دے اندر دو بچے مردار گوشت لے کے آئے نے مردار مرگی لے کے آئے نے نینا داسنا کیوں لے کے آئے نے اے نوجوان عورت آندی ہے اگر کر دے اندر چلا نہ چل جا ہوئے کر دے اندر آگ نہ بلدی ہوئے کر دے اندر ڈانگ دا دانا آٹا نہ ہوئے پھر اللہ نے بھی کیا نا جان بچان واسطے مردار بھی کھایا جا سکتا ہے
آ ویکھ میرے ویراں ہمدردی کرو مہربانی اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر عبداللہ بن مبارک جڑے پیسے دی تھیلی لے کے آئے سننا او تھیلی اس نوجوان عورت نو دے دیتی ہے نالا دینے اگر تینو اور ضرورتاں کون میرا نام عبداللہ بن مبارک میں نو پیغام پہنچا دیں آج ساڈا ہمسایا ان دے گھر دے اندر کھان واسطے کوئی چیز نہیں ساڈے گھر دے اندر کئی پھل آ رہے نے گوشت پک رہے نے بکرے پک رہے نے لیکن اسی گوارا نہیں کر دے کہ ہمسایا نو تھوڑا یا سالن پیش کر دئیے آئے میرے ویران کیسا مسلمان ہے تو کیسا ایمان والا ہے کیسا نبی نو منل والا ہے آئے میرے ویران ذرا غور کردہ جانا ہمدردی کی چیز ہے نیکی کی چیز ہے اللہ اکبر اللہ ایتھے تو نمازہ پڑھ کے آخ دینا ہے میں تے بڑیاں عبادتاں کرنے والا ایتھے تو زکاة دینا ہے حج کرنا ہے بڑے نیکیاں کرنا ہے آخ دینا میں بڑا کام کر دیتا ہے میں بڑیاں عبادتاں کر لیاں نے اللہ اکبر اللہ آویکنا میرے آقا علیہ السلام دی حدیث ہے صحیح البخاری دے اندر موجود ہے آقا علیہ السلام کولوں ایک بندہ آیا ہے نا آنکھیں اندے اللہ دے پیارے محبوب جی ایک عورت دے بڑیاں عبادتاں کر دیئے بڑے نیک عمل کر دیئے نفلی نمازاں پڑھ دیئے نفلی روزے رکھ دیئے اللہ دے پیارے محبوب جی ان دی زبان تو ان دے ہمسائے محفوظ نہیں ان دی زبان اچھی نہیں ان دا اخلاق اچھا نہیں اللہ دے پیارے محبوب جی اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا نا فی النار اے عورت جہنمی عورت او جننے مرضی عمل کر لے او جننے مرضی نیک عمل کر لے جنیاں مرضی عبادتاں کر لے جب تک تیری زبان مٹھے لفاظ نہ ہونگے اب ویکھنا ایک اور دن میں گال سنا دیواں بڑی سمجھن والی گالے شیخ سعدی رحمہ اللہ اے لکھ دینے اپنی کتاب دے اندر لکھ دینے نام ایک بندہ آیا آگے پوچھ دیں آندہ شیخ صاحب اے دسونا شہر کی در آباد شیخ صاحب آندے نے ایس رستے دے اندر پہ جاؤ اے رستے دے اندر شہر آباد او بندہ ٹر پیندے جدوں چل دے اگے قبرستان آ جاندے بندہ بڑا حیران ہو جاندہ آندہ میں تے پوچھیا سی شہر کی طرح بعد دوبارہ واپس آیا نا آگے آندہ شیخ صاحب میں تے توہانو اے پوچھیا سی نا کہ شہر کی طرح بعد شیخ صاحب آندے نے شہر تے اوئی آباد قبرستانی آباد ہو رہے ہیں اے تے ویران ہو رہے ہیں اللہ اکبر اللہ او میرے ویران ویکھنا دنیا چھڑ کے جا رہے نے اب ویکھنا کنے لوگ چلے گئے نوجوان چلے گئے جوانیاں وکھاؤن والے چلے گئے او میرے ویران دنیا دی زندگی عارضی زندگی ہے اس دنیا دے اندر زبان تو مٹھے الفاظ بول جایا کرنا اللہ اکبر اللہ آنا میں تینوں دس دیواں آقا علیہ السلام کولوں صحابیاں دینا اللہ دے پیارے محبوب جی دوسری عورت جیڑی ہے نفلی عبادتاں کٹ کر دیئے فرضی نمازاں پڑھ دیئے فرضی روزے رکھ دیئے اللہ دے پیارے محبوب جی اندی زبان بڑی مٹھی ہے اندی زبان بڑی مٹھی ہے اندہ اخلاق بڑا اچھا ہے اے لوگاں نال ہمدردی بڑی کر دی ہے اے لوگاں دے ہمسایاں دا خیال بڑا رکھ دی ہے میرے آقا فرماندے نے فی الجنہ اے عورت جنتی عورت ہے اللہ اکبر اللہ او میرے ویران ذرا غور کردہ جا آویکنا دنیا دے اندر جدوں جنازے جاندے نے اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا نا
انہاں جنازیاں دے نال لوگ جان والے اس جنازے دے اس میت دے گواہ بن جاندے نے ہن تسی آکھو گے گواہ کنج بن دے نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اے فرماتے نے ایک دفعہ علیہ السلام مدینے دے بازار دے اندروں گزر رہنے نا دو جنازے گزر دینے ایک جنازے تے لوگ جا رہنے تے گلہ کر دینے آن دینے بندہ ہی بڑا بدبخت سی شکرانہ کر دینے شکر ہو گیا ٹر گیا جان چھٹ گیا ساڑی انہیں تے ساڑی زندگی تانگ کر کے رکھ دیتی سی اللہ اکبر اللہ میرے آقا علیہ السلام دی زبان نبوت تو ہی نکلے الفاظ آپ فرماتے نے فی النار اے بند اللہ اکبر اللہ دوسرا جنازہ گزر دینا اندے نال جان والے لوگ کہہ رہے ہیں اے بندہ ہی بڑا چنگا ہے لوگاں نال ہمدردی کردا سی غریباں دا خیال کردا سی مسکیناں دا خیال کردا سی یتیماں دے سر تے ہاتھ پھیردا سی نا اس بندے دی زبان بڑی مٹھی سی بڑے اچھے الفاظ نال بلایا کردا سی اللہ اکبر اللہ میرے آقا علیہ السلام دے زبان نبوت تو نکلے الفاظ فی الجنہ آقا علیہ السلام دے نال صحابہ بھی موجود نے نا صحابہ فرما دینے آقا جی اے پہلا جنازہ گزریا ہے تسی کیا فی النار دوسرا جنازہ گزریا ہے تے تسی کیا فی الجنہ ایک ہی معاملہ ہے آقا فرما دینے اے میرے صحابہ پہلے جنازے دے نال جان والے لوگ اونا لوگاں دیاں زبانہ تو جڑے نکلے الفاظ سن اللہ نے اونا لوگاں نو اس میت واسطے گواہ بنا دیتا ہے تے گواہ بنا کے فرما دیتا ہے کہ اے بندہ جہنمی ہے اللہ اکبر اللہ تے دوسرے بندے واسطے اعلان ہویا نا اے دوسرے بندے واسطے جان والے لوگ جڑے گلاں کر رہے سن کہہ رہے سن اے بندہ بڑا چنگا ہے اللہ ذوالجلال نے انہاں لوگاں دی گواہی بنا کے اس بندے نو جنت الاٹ کر دیتی ہے آئے میرے ویرہ ذرا غور کرنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ اندہ دوسرا واقعہ میں سنا دیوانا کر اللہ اکبر اللہ عبداللہ بن مبارک فرماتے نے آویکھنا ایک حصائی ہے انہ دا نال تے عبداللہ بن مبارک دا گھر جڑا نال نال ساتھ ہے نا ہم سائے نے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر اللہ اے حسائی نو ایک دن اے پریشان ہو جاندہ مجبوری آ جاندی ہے نام تے اے دروازے تے لکھ دیندہ برائے فروخت مکان ایک نوجوان گزر دے او نوجوان گزریا تے ویکھیا دروازہ کھٹکھٹان دے اے حسائی باہر نکل آندے اے نوجوان آندے او دسنا دی قیمت کنی لائی اے حسائی آندے اندی اینی قیمت لگائی ہے تے اے نوجوان آندہ تیرا مکان کیتے مین جگہ تے بھی نہیں اے گا ایڈا تیرا پائیدار مکان نہیں جنی تو قیمت لا چکے آئیں اے حسائی دی زبان تو عبداللہ بن مبارک دیاں تعریفاں آئے میرے ویرہ آج تیرا مسلمان ویر تیریاں تعریفاں نہیں کردہ آج تیرا مسلمان ویر تیریاں نیکیاں نہیں دسدہ آئے میرے ویرہ ذرا غور کر اج دا مسلمان برائیاں ہی پیش کر دے نیکیاں نہیں دسدا تے جتھے بھی جاؤ گے تیری برائی ہی پیش کرے گا اللہ اکبر اللہ اے حسائی جڑا آندا میں اس مکان دا اس وجہ تو اتنی قیمت لگائی ہے کہ میرا ہمسایہ عبداللہ بن مبارک
میرا گوانڈی عبداللہ بن مبارک ہے، میں اس وجہ تو اپنے مکان دیا انہیاں قیمتہ لگائیاں نے۔ اوہ عبداللہ بن مبارک کون ہے؟ اے حسائی اندہ عبداللہ بن مبارک ہوئے، اور جدو رات دے ویلے میں سوریاں گناواں، میرے کلو بیٹا کوئی نہیں، میرے کلو بیٹیاں جوان بیٹیاں نے۔ رات دے ویلے ادھی رات دے ویلے عبداللہ بن مبارک تلوار لے کے تے میرے گھر دی حفاظت کر رہے ہیں، میرے گھر دی چوکی داری کر رہے ہوندے نے۔ اللہ اکبر اللہ، اے نوجوان چلا جاندہ ہے تے جا کے عبداللہ بن مبارک نو آندہ ہے، او حسائی تے تیرا دیاں تریفاں دے پولی بن چھڑے نے، او حسائی نے تے تیرا دیاں تریفاں بڑیاں کیتیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، عبداللہ بن مبارک رات دا وقت ہوندہ ہے نا، اس حسائی دے گھر آ جاندے نے، دروازہ کھٹکھٹان دے نے، اے حسائی بار آیا نا۔ عبداللہ بن مبارک کہندے نے میں تیرے نال ایک گل کرنا چاہنا۔ اللہ اکبر اللہ، تے میں کلیاں کرنا چاہنا، اندر بیٹھ کے کرنا چاہنا۔ اے حسائی نو اندر لے، حسائی عبداللہ بن مبارک نو اندر لے جاندہ ہے، جہاں کے دروازہ بند کر لیندہ ہے، تے عبداللہ بن مبارک کہندے نے دسنا تم مکان کیوں فروخت کر رہے ہیں، کی وجہ بن گئی ہے، اے جوان بیٹیاں نو لے کے کتے جائیں گا، کیڑی جگہ تے جائیں گا۔ اللہ اکبر اللہ، عبداللہ بن مبارک آندے نے اگر تینوں پیسیاں دی لوڑے تے میں نو دسنا۔ اللہ اکبر، اے حسائی آندہ میں مکان فروخت کرنا چاہنا۔ اے عبداللہ بن مبارک 60,000 روپیہ اس بندے نو، اس حسائی نو دے دیندے نے، آندے نے 30,000 روپیہ تو مکان دی قیمت لگائیے، اے 30,000 روپیہ مکان دی قیمت ہی، اے 30,000 روپیہ مکان دے، تے اے 30,000 روپیہ جڑا اے 30,000 نال جڑی تیری پریشانی ہے، راشن لے آنائی، کوئی سامان لے آنائی تے لے آ۔ اللہ اکبر اللہ، لیکن مکان فروخت کر کے نہ جائی۔ اللہ اکبر، اے حسائی جدوں ایک گلاں سن دینا، آندہ عبداللہ بن مبارک جی ایتھے بیٹھو نا، بیٹھ جاؤ، میں بھی تو ہاٹے نال ایک گال کرنا چاہنا، اے ساٹے نال انیاں ہمدردیاں کیتی جا رہے ہو۔ اللہ اکبر اللہ، اے حسائی جاندہ اپنی بیٹیاں نو تے اپنی بیوی نو اٹھا کے وضو کرا کے تے عبداللہ بن مبارک کو لے آکے بٹھا دیندہ، آندہ عبداللہ بن مبارک جی اگر تو ہی ساٹے نال اہی غیر مسلمان ہو کے ساڑھے نال انیاں ہمدردیاں کر رہے ہو، ساڑھے نال انیاں مہربانیاں کر رہے ہو، تے پھر جدو آسی مسلمان ہوا گے، مسلمان آپس دے اندر کنیاں ہمدردیاں کرنے والے ہونگے، آپس دے اندر کنیاں صلہ رحمیاں کرنے والے ہونگے۔ اللہ اکبر اللہ، او میرے ویران دیکھنا عبداللہ بن مبارک دے کول اے حسائی آ گیا، وضو کرا کے اپنی فیملی نو بٹھا لیندہ، تے اے حسائی آندہ سانو بھی مسلمان کر دیو، کلمہ پڑھا دیو، کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اللہ کی دعا ہے کہ اللہ سنو صحت صلہ رحمی ہمدردی کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انتظار دے اندر سن کہ علامہ سرفراز حیدر صاحب تشریف لے آون گے تو پھر انشاءاللہ سی بھی آ جاواں گے، تو الحمدللہ انہاں دا بیان شروع ہون لگا اللہ دے فضل و کرم دے نال۔ سرگودے تو ماشاءاللہ اتنا لمبا سفر کر کے تشریف لے آئے نے، اللہ پاک انہاں نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ پاک حضرت علامہ صاحب دا سفر کرنا قبول فرمائے۔ اللہ نے بڑی آواز دیتی اور بڑی مٹھاس سے آواز دے اندر انشاءاللہ بڑے اکسن انداز سے نالو بیان کرن گے۔ انہاں دے بیان تو پہلے ایک چھوٹا جا نعتیہ کلام محترم جناب رانا مسرور رحمان صاحب ربانی میں انہاں کے درخواست کرانگا کہ وہ تشریف لے آون
نعتیہ کلام پیش کرن اس تو بعد انشاءاللہ حضرت مولانا علامہ سرفراز حیدر صاحب دا خطاب بڑا بے مثال ہوئے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب تو پہلے تے دعا کرو اللہ اس گھر نو اپنے نو اس مسجد نو اللہ وسیع و عریض فرمائے، اور میرے استاد محترم حضرت مولانا حافظ رانا محمد اسلم ظہیر صاحب اللہ انہاں دی محنت کوشش اللہ انہاں دے برکات نازل فرمائے۔ آہو آؤ رحمتیں سمیٹ لو، آؤ آؤ رحمتیں سمیٹ لو، جنتوں کے میوے بھر کے پیٹ لو، آؤ آؤ رحمتیں سمیٹ لو، جنتوں کے میوے بھر کے پیٹ لو، عاصی و گناہ کی رت کو چھوڑ دو، عاصی و گناہ کی رت کو چھوڑ دو، اپنے نعت مسجدوں سے جوڑ لو، عاصی و گناہ کی رت کو چھوڑ دو، اپنے نعت مسجدوں سے جوڑ لو، ماہ رمضان آ گیا ہے، ماہ رمضان آ گیا ہے، ماہ قرآن آ گیا ہے، اور رحمتوں کے کھل گئے خزانے، بخششوں کے مل گئے بہانے، موسم بہار لوٹ آیا، موسم بہار لوٹ آیا، رحمتوں نے کر لیا ہے سایہ، موسم بہار لوٹ آیا، رحمتوں نے کر لیا ہے سایہ، اور حور منتظر ہیں تمہاری، کہو سبحان اللہ، حور منتظر ہے تمہاری، کر لو ان کو ملنے کی تیاری، حور منتظر ہے تمہاری، کر لو ان کو ملنے کی تیاری، آؤ آؤ رحمتیں سمیٹ لو، جنتوں کے میوے بھر کے پیٹ لو، عاصی و گناہ کی رت کو چھوڑ دو، اپنے نعت مسجدوں سے جوڑ لو، مائی آمنہ دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثال ہے، مائی آمنہ اماں آمنہ دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثال ہے، گل مقدراں دی کی سناواں، گل مقدراں دی کی سناواں، آکھے حلیمہ میں واری جاواں، گل مقدراں دی کی سناواں، آکھے حلیمہ
मुखड़ा सोनी चाले सारी दुनिया चो बेमिसाले सिद्दीक उमर दी क्या बात है सिद्दीक उमर दी क्या बात है मिलिया जिन्हानू सोने दा साथ कहो सुभान अल्लाह मिलिया जिन्हानू सोने दा साथ ओ सुते अज भी आका दे नाले सारी दुनिया चो बेमिसाले मैया मिना दाजो लाले सारी दुनिया चो बेमिसाले। अपना कीमती वक़्त कढ़ के जल्दी जल्दी माशाअल्लाह तशरीफ ले आओ। तमाम दोस्त अहबाब जिथों तक आवाज़ आ रही है जड़ा अल्लाह दे कुरान और सोने पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान नाल मुहब्बत करते ने प्यार करते ने वो सारे दोस्त मस्जिद के अंदर तशरीफ ले आओ। ये मस्जिद कोई आम जगह नहीं बल्कि जन्नत का एक बगीचा है और ये मस्जिदां जन्नत दे बागां दे विचों बाग ने। इन्हां दे अंदर बैठिया करो इन्हां दे अंदर आया करो तो जिस बंदे दा दिल अल्लाह दे घर नाल लग जांदा है प्यार हो जांदा अल्लाह दे घर दे नाल अल्लाह करीम उस बंदे नूं कल क़यामत वाले दिन फिर अपने अलहदा साया नसीब फरमानगे। तो इस वास्ते घर दे अंदर भी बैठे रहना है तो मस्जिद के अंदर आके बैठो अल्लाह दे घर की ज़ियारत करो। इंशाअल्लाह तुसा देखोगे कि बड़े बड़े जय्यद उलमाए कराम अपने अपने ख्यालात का इजहार फरमानगे और तुहानू सिर्फ अल्लाह दा कुरान और मदीने वाले मुस्तफ़ा दा फरमान सुनाएंगे। तो अब मैं दावत देता हूँ खिताब के लिए मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद आसफ मतवली साहिब और तशरीफ ले आंदे ने। उस तो फौरन बाद मौलाना सरफराज हैदर साहब का खिताब होएगा। व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मुअज़्ज़ज़ मुहतरम सामाईन सामियात बरकतां वाला सआदतां वाला खुशियां वाला अल्लाह दियां रहमतां वाला महीना जारी और सारी यकीनन तुसी मस्जिद अंदर तशरीफ रखते हो। राणा मोहम्मद असलम ज़हीर साहब दियां मेहनतां और कोशिशां और कावशां कि 2 महीने बाद अल्लाह दी रहमत नाल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होंदा मस्जिद अंदर। दुआ फरमाओ अल्लाह राणा साहब दियां मेहनतां कोशिशां कावशां कबूल फरमाए। 2 हदीसां सिर्फ सुनानियां ने मैं तुहानूं रोज़े दे मुतालिक। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ रोज़े नहीं ना रखते उन्होंने जाके तुसीं एक गल समझानी जिहड़ी मैं तुहानूं हुण समझानी। सिर्फ 2 हदीसां। सहीह अल बुखारी दी हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु अमल इब्नि आदम युज़ाअफ़ अल हसनतु बिअशरि अमसालिहा क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इल्ला अस्सौम फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही। रमज़ानुल मुबारक दे महीने अंदर इंसान कोई भी नेकी करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस नेकी नूं बढ़ा देंदा है, ज़्यादा कर देंदा है, उस नेकी अंदर इजाफा कर देंदा है। कितना इजाफा कर होंदा है? बंदा नेकी एक करता है अल्लाह 10 नेकियां दा अजर अता करता है। ये 10 तो लैके इला 700 ज़िफ़न हदीस अंदर आंदा है ये 10 तो लैके 700 तक पहुँच जाती है। नेकी एक अजर 700 दा। अगर अल्लाह दा कुरान पढ़ा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा अल्लाह 700 तो भी ज़्यादा कर देता है। अगले अल्फाज की ने हदीस दे अल्लाह फरमाते ने इल्ला सौम नमाज दा अजर फरिश्ते लिख रहे हैं, हज दा अजर फरिश्ते लिख रहे हैं, ज़कात दा अजर फरिश्ते लिख रहे हैं। लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है अल्लाह ताला दी ओदा अजर फरिश्ते नहीं लिखते। अल्लाह फरमाते ने फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही बंदा रोज़ा मेरे वास्ते रखता है और एदा अजर भी
میں ہی عطا کرانگا۔ اگلی حدیث سنو، لِكُلِّ عَمَلٍ کفارہ الا الصیام، کہ انسان دا ہر عمل کفارہ بن جاندہ ہے سوائے روزے تو۔ کی مطلب؟ بندے دے گناہ بڑے نے، انسان آنا بشری تقاضے دے تحت انسان دے اندر کمیاں ہوندیاں نے، کوتاہیاں ہوندیاں نے، گناہ ہوندے نے، بندے چ ہزاراں عیب ہوندے نے۔ فرمایا اگر گناہ بخشوانے نے تے نمازاں خرچ کردیاں پہن گیا، صدقہ خیرات خرچ کرنا پہے گا، حج خرچ کرنا پہے گا، کردیاں ہر چیز انسان دی خرچ ہو جائے گی۔ اے مت سمجھا کر کہ میں بڑے حج کیتے نے یا میں بڑے عمرے کیتے نے، میں بڑا پکا نمازیاں، نال نال اپنے گناہاں نو بھی یاد کریا کر۔ اللہ دے نبی دے استغفار دیاں دعاواں وچوں ایک دعا اے بھی سی، اللہ دے نبی فرمایا کردے سن وما انت اعلم به منی، اے اللہ میرے او گناہ بھی معاف کر دے جنہ دا میں نو علم کوئی نہیں۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی، انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اے دعا اندر الفاظ آپ علیہ السلام دے اس واسطے کہ گناہاں دی معافی لین واسطے حج بھی خرچ ہو جائے گا، نماز بھی۔ یار ادھر دیکھو یاسین کوکب صاحب تشریف لے آئے نے، جانی پہچانی ہستی، حدیثاں دو سنانیاں نے تے گل سمجھانی، پھر میں جانا ہے تے مولانا سرفراز حیدر صاحب کو میں ٹائم لیا ہے کہ میں ذرا جانا ہے، رات تراویاں پڑھانیاں نے تے سپارہ سنانا ہے۔ تو انہوں پتہ ہے رمضان اندر حافظاں نوں سپارے دی فکر ہوندی ہے، اس واسطے گلاں دو سمجھا کے میں جانا ہے، توجہ ادھر رکھو ذرا۔ گناہاں دی معافی واسطے ہر چیز کفارہ بن جائے گی، لیکن روزہ کفارہ نہیں بن سکتا۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے اس کفارے دا مطلب سمجھایا ہے۔ قیامت والے دن جدو بندہ پل سرات راس کرے گا نا، پل سرات ایک پل آئے گا جنہوں قنطرہ آندے نے، علماء دے دو قول نے، یا او پل سرات دے اتے ہی آئے گا یا پل سرات تو بعد آئے گا، جتھے اللہ رب العزت بندیاں دے درمیان عدل قائم کرے گا۔ اور اس مسئلے دی حیبت نو بیان کرنے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس پل تے دو بکریاں بلائے گا، حالانکہ جانوراں دا حساب نہیں ہوندا، لیکن جس بکری دے سینگ کوئی نہیں سی دنیا اندر، سینگ والی بکری نے اگر انہوں ماریا تے اللہ انہوں دے درمیان بھی عدل قائم کروائے گا۔ تے محشر دی کرنسی درہم و دینار نہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے انکم تحشرون یوم القیامت حفاتا عراتا بہما، بندے خالی ہاتھ ہوں گے، بالحسنات والسیئات، حشر دی کرنسی نیکیاں تے برائیاں ہون گیا۔ اس واسطے اللہ عدل قائم کروا رہا ہے، تصفیہ کروا رہا ہے، ایک دوسرے نو حقوق دلوا رہا ہے۔ لیکن جڑا بندہ روزے دار سی، جڑا روزے رکھن والا، ایدے کنے گناہ بھی سن، جرم بھی سن، بڑے عیب بھی سن، انہیں بڑیاں کمیاں بھی کیتیاں سی، بڑے جرم بھی ہے سن، ایدیاں نمازاں بھی خرچ ہو گیاں۔ ماشاءاللہ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ حضرت مولانا علامہ پروفیسر سرفراز حیدر صاحب تشریف لے آئے نے، اللہ عنہ قبول فرمائے۔ میرے تو بعد انہاں دا خطاب ہے جاندار اور شاندار۔ اے روزے دار جڑا بندہ سی نا، روزہ کتنا بڑا عمل ہے، سنو، ایدیاں نمازاں بھی خرچ ہو گیاں، حج بھی خرچ ہو گیا، زکوٰۃ بھی خرچ ہو گئی، صدقہ خیرات بھی خرچ ہو گیا، پیچھے رہ کے گیا صرف روزہ۔ ہر عبادت خرچ ہو گئی، روزہ رہ گیا، لیکن گناہاں دی لین اج تک کی ہے، ظلم بڑے نے۔ اور مسلمانوں سنو رب العالمین اس روزے دار دے گناہ اپنے ذمہ لے گا، اپنے ذمہ لے گا، کیونکہ روزہ ایسی عبادت ہے جدے متعلق نبیان دے سردار نے فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، بندہ روزہ میرے واسطے رکھ دے دا اجر میں عطا کرانگا۔ اس ظالم روزے دار دے گناہ، اس ظالم روزے دار دے جرم جڑے نے اللہ رب العزت اپنے ذمہ لے گا۔ اور مسلمانوں بات سمجھ نہیں آئی تے انج سمجھا دے وا، مسند امام احمد اندر حدیث موجود ہے، نبیان دے سردار علیہ السلام نے فرمایا اچانک جنت اندر
دو محل نظر آن گے نمایاں ہون گے اوپر نو نکلن گے ظالم بے کھڑا ہے مظلوم بے کھڑا ہے مظلوم بولے گا اے عرشاں والے ربا اتنے خوبصورت محل اتنے شاندار محل ایک دے واسطے نہیں رب العالمین فرمائے گا میرے بندے جڑا میرا روزے دار بندہ ہے نا جڑا میرا ظالم روزے دار بندہ ہے نا انہوں معاف کر دے اے محل دا وارث تو بن جا اللہ اکبر کبیرہ اس واسطے مسلمانوں کوشش کرو اے رحمتاں والا برکتاں والا سعادتاں والا جڑا مہینہ ہے اے دا حق ادا کرو نا کوشش کرو اللہ دی رضا دی خاطر اے گزارو نا اے نہ ہوئے کہ تیرے پیٹ دا ہی روزہ ہوئے نا میرے ویر تیرے ہاتھ دا بھی روزہ ہے تیری آنکھ دا بھی روزہ ہے تیری زبان دا بھی روزہ ہے نبیان دے سردار علیہ السلام نے فرمایا رب صائم من صیامہ الا الجوع بہت سارے روزے دار ایسے نے جنہ دے ہاتھ صرف پوکھی آیا کر دے جنہ نو پوکھی نصیب ہویا کر دے کچھ اور نہیں ملیا کردہ اس واسطے روزہ بہت بڑا عمل ہے بہت بڑا عمل ہے روزہ اس واسطے دے تقاضیاں نو پورا کرنا اس واسطے دا حق ادا کرنا اے نہ ہوئے تو روزہ بھی رکھیا ہے چگلیاں بھی کر رہے ہیں غیبتاں بھی کر رہے ہیں گالی گلوچ بھی کر رہے ہیں بیوی نہ لڑ رہے ہیں بچیاں نو گالاں دے رہے ہیں محلے داراں نہ لڑ رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں حرام کما رہے ہیں نا میرے ویر نبیان دے سردار علیہ السلام فرمانے دے میرے آقا علیہ السلام نے بات قسم چوکے فرمائی کی فرمایا او لوگو روزے دار دی منہ دی بو اللہ نو کستوری نالوں بھی زیادہ چنگی لگ دیئے کستوری نالوں بھی زیادہ مسلمانوں اچھی لگ دیئے کیوں اچھی لگ دیئے کیونکہ نماز ایسا عمل ہے جدے اندر ریاکاری دا شائبہ موجود ہے حج ایسا عمل ہے جدے اندر ریاکاری دا شائبہ موجود ہے لوگ ویکھ دینے زکاة ایسا عمل ہے جدے اندر ریاکاری دا شائبہ موجود ہے لیکن روزہ ایسا مسلمانوں عمل ہے جڑا اللہ اور بندے دے درمیان راز ہے کئی بندے لوکانوں دس دے پھر دے آج میں نے روزہ بڑا رکھ لے آج میں سحری نہیں کر سکیا آج فلاں ہو گیا آج میں فلاں کم کیتا میں نے روزہ لگ گیا میں نے پیاس لگی اور نہ انج کریا کرنا نہ اللہ اور اپنے درمیان جڑا راز ہے انہوں فاش نہ کریا کر بلکہ رب العالمین اس عمل واسطے تیری مدد کر دے نبیان دے سردار علیہ السلام نے فرمایا صفدت الشیاطین او لوگوں شیطان گمراہی دا مرکز ہے تیرا اے عمل خراب نہ ہوئے تیرا روزہ ڈسٹرب نہ ہوئے اللہ شیطان نو بند کر دیں دے اللہ شیطان نو ہتھ کڑیاں لگا دیں دے حدیث دے اگلے لفظ سننا نبیان دے سردار علیہ السلام نے فرمایا وَتُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ اللہ رب العزت اس مہینے اندر آسمان دے دروازے کھول دیں دے کیوں آسمان دے دروازے کھول دے تاکہ اللہ دی رحمت برس دی روے اللہ دی رحمت وس دی روے اور مسلمانوں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نو فوت ہوئی نبیان دے سردار علیہ السلام نے فرمایا اے سعد بڑا نیک آدمی سی اے سعد بڑا اچھا بندہ سی بڑا چنگا بندہ سی جدے موت دے اللہ دا عرش بھی ہل گیا جدے جنازے اندر شریک ہون واسطے رب العالمین نے آسمان تو 70,000 فرشتیاں دا بھی نزول فرمایا اے مت سمجھی کہ میں روزے نال اللہ دے جنت خرید لانگا اے مت سمجھیں کہ میں زکاة نال اللہ دے جنت خرید لانگا اے مت سمجھے کہ میں حج نال جنت خرید لانگا اے مت سمجھے کہ میں افطاریاں سیاریاں کروا کے اللہ دے جنت خرید لانگا اور نانا مسلمانوں کوئی بھی انسان اپنے عمل دے نال جنت نہیں خرید سکتا نبیان دے سردار علیہ السلام نے فرمایا لَن يُدْخِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلُهُ الجنہ الا برحمت اللہ او لوگوں کوئی بھی انسان اپنے عمل دی وجہ تو جنت دا وارث نہیں بن سکتا اللہ اکبر کبیرہ جدے تے اللہ اپنی رحمتاں کر دے وہ جنت اندر جائے گا ہاں تیرا عمل تیرا روزہ تیری نماز تیرے صدقے خیرات تیریاں سحریاں افطاریاں تیرے عمرے تیرے حج
اللہ دی رحمت دا سبب بن سکتے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جدو اللہ دی رحمت آئے گی نا مسلمانوں، آسمان دے دروازے کھلے نے، او مسلمانوں آسمان تو اللہ دی رحمت برس دے پئے، اے اللہ دی رحمت جنت دا مول بن جائے گی، اے اللہ دی رحمت مسلمانوں جنت دا حصول دا سبب بن جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ مسلمانوں، اس واسطے اس روزے دے پورے تقاضے کرو نا، اے نہ ہوئے انہوں گانا کردہ پھر نہیں۔ نبیان دے سردار علیہ السلام نے فرمایا جس دن بندہ روزہ رکھے او دے نال کوئی لڑائی جھگڑا کرے یا انہوں گالیاں دے، او بندہ کی کہے انی مرؤ صائم، اللہ دے بندے اج میں روزے دار ہاں، اج میرے نہ لڑائی جھگڑا نہ کر، اج میں نو گالیاں نہ دے۔ اس وہاں سے مسلمانوں نبیاں دے سردار علیہ السلام منبر تے تشریف لے آئے، آقا علیہ السلام نے پہلے سیڑھے تے قدم رکھیا فرمایا آمین، دوسرے سیڑھی تے قدم رکھیا فرمایا آمین، میں بات مکان لگا ہوا، تیسرے سیڑھی تے قدم رکھیا فرمایا آمین۔ ایک بات مسلمانوں خلاف معمول سی، پہلے اس طرح نبیان دے سردار علیہ السلام نہیں کریا کر دے سن۔ آقا علیہ السلام دے صحابہ نے ویکھیا تے پوچھ لیا، سوال کیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے تسی پہلے اس طرح کدے نہیں کر دے سو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے صحابہ جدو میں پیڑے سیڑھی تے قدم رکھیا سے جبریل میرے پاس آئے سے، جبریل نے آکھیا سونیوں جڑا تواڈے تے درود نہ پڑے اللہ او دا بیڑا غرق کر دے وے، او دا ستیہ ناس کر دے وے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں کہہ دیتا آمین، پھر پڑھ لو نا درود، سونے تے درود تے سلام پڑھئے، ہر گھڑی ہر صبح و شام پڑھئے، پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں، کملی والا آیا تے بغارہ مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں، کملی والا آیا تے بغارہ مل گئیاں۔ حاجی عبدالرزاق صاحب دا کیمرہ لگا ہویا، اللہ دی رحمت نالے سارا میں جڑا مضمون ہے اتھوں ملے گا، اے یاد بھی کرنا ہے تے اگے بھی پہنچانا ہے۔ او مسلمانوں دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا نبیان دے سردار علیہ السلام نے، مسلمانوں آمین کیا تے صحابہ نے سوال کر دیتا، صحابہ پوچھ دے سونیوں انج آمین پہلے کدے نہیں آکھ دے سو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا او میرے پیارے صحابہ جدوں میں دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا سی میرے پاس جبریل آئے سے، جبریل آندے سن جڑا بندہ اپنے بوڑے والدین اپنی زندگی اندر پا لوے، انہاں دے خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے اللہ اس انسان دا بے بیڑا غرق کر دے، اس انسان کو بے تباہ کر دے، برباد کر دے۔ میں کہہ دیتا آمین، اس واسطے والدین منا لینا۔ ارشاد الحق عصر حافظہ اللہ نے او مسلمانوں اصلاح کی فلاح کی راہ کتاب لکھے، او دے اندر ایک واقعہ نقل فرمایا نا، موسیٰ علیہ السلام نے ایک نوجوان ہوئے کیا جڑا اللہ دے عرش دے سائے اندر پوچھیا سوال کیتا، اتنا شان اتنا مقام کیویں مل گیا؟ وہ بندے نوجوان تین جواب دیندا ہے، میں کدے حسد کوئی نہیں کیتا، ملا یعق والدے، میں کدے والدین دی نافرمانی کوئی نہیں کی تھی، میں کدے چگلیاں بھی نہیں کی تھی، میں کدے غیبتاں بھی کوئی نہیں کی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، او مسلمانوں والدین دی خدمت کر لو نا فرما کی تے فائدہ تیرے روزے دا، تو ماں نہ نہیں بولدا، باپ نہ نہیں بولدا، بھائی نہ نہیں بولدا، بہن نہ نہیں بولدا، اے گنڈا کھول لینا، تیرا دل صاف نہیں ہویا کی فائدہ تیرے روزے رکھن دا؟ اس واسطے اپنے زمین دل والے صاف کر لینا۔ اللہ پہلے دل ویکھ دائی، بعد اندر روزہ ویکھ دائی، پہلے دل اللہ نے چیک کرنا ہے، بعد اندر روزہ۔ مسلمانوں وقت تھوڑا اگے چلنا، جدو تیسری سیڑھی تے نبیان دے سردار علیہ السلام نے قدم رکھیا، آمین فرمایا، صحابہ نے پوچھ لیا، فرمایا میرے کولے جبریل آئے سی، جبریل آندے سی سونیوں جس بندے دے زندگی اندر رمضان المبارک دا مہینہ آ جائے اور رمضان دے روزے نہ رکھے اللہ او دا بے بیڑا غرق کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں آمین کہہ دیتا، اس واسطے نو قیمتی بنا لو نا، تسی بڑے خوش نصیب ہو، بڑے سعادت مند ہو، تو انو اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔
کہ دوبارہ توڑے زندگی اندر ماہ سمیام آ گیا، مسلمانوں برکتاں والا مہینہ آ گیا، رحمتاں والا مہینہ آ گیا۔ پھر دعا کر لیے، دعا کریے خو مہینہ ہی ہوئے او مکہ وے ہوئے مدینہ وے ہوئے۔ رانا صاحب تے ماشاءاللہ تازہ تازہ ویکھ کے آنے اتھے میں نے فون کر دے سن عرض میں توڑ واسطے دعا کران دے اللہ انہوں تندرستیاں عطا فرمائے، بار بار لجائے اوے آمین اونچی تے کہہ دیو اللہ تو انہوں بھی لجائے۔ دعا کریے گو مہینہ کی ہوئے او مکہ بھی ہوئے مدینہ بھی ہوئے۔ او لٹ لو بہارا رمضان آیا، رمضان آیا۔ افطاری دا جس نے جمیں رانا صاحب نے آج افطاری دا اہتمام رانا صاحب ہے نا، افطاری دا جس نے اہتمام کیتا، تراویح دا جس نے اہتمام کیتا، اللہ نے اس دے ہے انعام کیتا۔ او لٹ لو بہارا رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دو خوشیاں روزے داراں ہوندیاں نصیب نے، سانو اے گلاں دسیاں مدینے دے طبیب نے۔ ایک خوش شام ویلے روزہ جدو کھولدا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تے جھولدا۔ دوج خوش جدو جنتاں جاونا، ملاقات رب دے دیدار جدو پاونا۔ جنتاں جاوے بندہ خوش خوش جھولدا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تے جھولدا۔ روزہ تے قرآن آکھے بندے آ گھبرائی نا، اسے تیرے یار ہو ساں ایویں غم کھائی نا۔ مولا دے کول جا کے روزہ پہلے بولدا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تے جھولدا۔ روزہ کہندا مولا انہیں قدر میرا پایا سے، یاری لا کے نال میرے دگا نہ کمایا سے۔ روزہ رکھ کے تے کم کیتا نہ فضول دا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تے جھولدا۔ بعد بندے آندے نے روزہ رکھو نہ تراویاں پڑھو نہ نماز دے قریب جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ۔ روزہ نمازاں تو بغیر نہیں ہویا کر دے، اس واسطے نماز دا بے اہتمام کرنا ہے۔ چار طرح دے روزے دار ہوندے نے، میں اختصار نہ دسنے آپ جنہاں نوں پتہ ہی نہیں رمضان آیا ہے کہ نہیں۔ دوسرے قسم ہونا روزے داراں دے جنہاں نے روزہ تے رکھیا نمازاں کوئی نہیں پڑھیا۔ تیسرے قسم ہونا روزے داراں دے جنہاں نے نمازاں بھی پڑھیاں، روزے بھی رکھے، صدقے خیرات بھی کوتے، لیکن صلہ رحمی کوئی نہیں گے۔ وہ مسلمانوں تینے کیٹاگریاں فیلے۔ چوتھا روزے دار حقیقی روزے دار کون ہے؟ نبیاں دے سردار علیہ الصلوۃ مسلمانوں چوتھا روزے دار کون ہے؟ جن نے نمازاں بھی پڑھیاں، صدقہ خیرات بھی کیتا، نال اماں دے پیر بھی دعائے، ابا دی بھی سیوا کیتی، او بھین بھرا نال بھی تعلق رکھیا، اس واسطے صلہ رحمیاں بھی کردا، حقوق العباد دا بھی خیال رکھدا ہے، حقوق اللہ دے نال نال حقوق العباد دا بھی تعلق رکھدا ہے۔ اس واسطے روزہ سفارش کرے گا۔ اگر تو چوتھی قسم اندر شامل ہے، تینوں پریشان ہون دی لوڑ نہیں ہے، اللہ تیرے عیب اپنے ذمہ لے کے تینوں معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخری بات ہے قرآن کی آندہ ہے، سنیا قرآن جڑے نیندرا پیاریاں، راتاں نو
جگائی رکھیا حافظاں تے قاریاں. میں کل جا رہا سی ڈیفینس سے چڑھے پنڈ جا رہا سی تے حافظ نے موبائل ہاتھ سے پڑھیا تے موٹر سائیکل اونچی اونچی تلاوت پیا کرنی. میں کہا سین تے میرے والا ہی ہے. اللہ اس واسطے چھت تے مکان دی چھت تے بھی قرآن دی آواز آ رہی. ہر کرے قرآن دی آواز آ رہی کہ نہیں؟ اے قرآن کہے گا پھر شہادت دے گا گواہی دے گا. کی کہے گا؟ اے اللہ یہ ٹھیکیدار بھی سی مستری بھی سی مزدور بھی سی لیکن تراویاں پڑھدا سی. سنیا قرآن چاڈے نیندرا پیاریاں راتاں نو جگائی رکھیا حافظاں تے قاریاں. او روزہ رکھ کے تے کم کیتا نہیں فضول دا ماہ رمضان آیا. یاسین کوکب صاحب بڑی محبت نہ ویڈیو بنا رہے ہیں. سنو سنو ایک باری پھر شعر انہاں واسطے میں پڑھا. سنو سنو یاسین صاحب ذرا تو جو فرماؤ نا. سنیا قرآن چاڈے نیندرا پیاریاں راتاں نو جگائی رکھیا حافظاں تے قاریاں. او روزہ رکھ کے تے کم کیتا نہیں فضول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تے جول دا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لاتے ہیں عالم بعمل بابا تبلیغ جنہاں نے ساری زندگی اللہ دے دین واسطے وقف کا چھٹی ہے گی اور ماشاءاللہ بڑے ہی اللہ تعالیٰ نے انہاں نو علم عطا کیتا ہے اور سمجھان دا طریقہ بھی انہاں دا بڑا پیارا ہے. انشاءاللہ تسا سنو گے تے مزہ آئے گا. پہلی دفعہ پکے پوری دے اندر تشریف لائے نے. حالانکہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دے علماء سارے ایتھے تشریف لائے نے لیکن میرے ذہن دے اندر مولانا دا آیا ہی نہ. ساڑھے بزرگ جڑے بڑھے بڑھے نا ماشاءاللہ تشریف فرمان ہے اے اکثر سن دے رہندے سن. انہاں نے میں نے کیا کہ انہاں نے بلاؤ. اسی الحمدللہ توحید آباد نال 24 فروری نے بلایا اور پھر لوگاں دا اصرار کے تھے بھی آن تے الحمدللہ تشریف لے آئے نے. تو اب تشریف لاتے ہیں محترم جناب مولانا بہادر علی صاحب صاحب. میں انہاں تو نا پہلے صرف 2-3 منٹ کرنل صاحب دے بیٹے نے میرے کول تشریف لے آئے نے حافظ ابو ہریرہ ربانی صاحب. صرف 2-3 منٹ زیادہ نہیں صرف 2-3 منٹ وہ تواڈے سامنے گفتگو کر دیں. اس تو بعد انشاءاللہ بابا جی دا خطاب ہے. سلام علی عباده الذین اصطفى. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. حضرات گرامی، نبی کائنات سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے اپنے اپنے زمانے کے بڑے بن کے آئے. کوئی آیا بنی اسرائیل کا بڑا بن کے آیا، کوئی آیا قوم سمود کا بڑا بن کے آیا، کوئی آیا قوم سدون کا بڑا بن کے آیا، کوئی آیا بنی اسرائیل کا بڑا بن کے آیا، کوئی آیا مکہ کا بڑا بن کے آیا، کوئی آیا مدینہ کا بڑا بن کے آیا. لیکن جب آمینہ کے لال کی باری آئی مالک کائنات نے عرش کی بلندیوں سے اس امر کا اعلان فرما دیا. فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. آج وہ آیا ہے جو نہ بنی اسرائیل کا بڑا بن کے آیا ہے، جو نہ قوم سمود کا بڑا بن کے آیا ہے، جو نہ قوم سدون کا بڑا بن کے آیا ہے، جو نہ صرف مکہ کا بڑا بن کے آیا ہے، جو نہ صرف مدینہ کا بڑا بن کے آیا ہے، بلکہ آج وہ آیا ہے جو سارے مکانوں کا بڑا بن کے آیا ہے اور سارے جہانوں کا بڑا بن کے آیا ہے. اللہ احکم الحاکمین نے امام کائنات کو اتنی عظمت اور اتنی شان والا بنا کے بھیجا ہے کہ مالک اعلان کرتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے. اللہ تو نے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے؟ اللہ تو نے ذکر کو کتنا بلند کیا ہے؟ کہا جس جگہ پہ میرا نام ہوگا، جس جگہ پہ میرا ذکر ہوگا لیکن میرے پیغمبر کا ذکر نہیں ہوگا، میں اس ذکر کو کبھی قبول کروں گا ہی نہیں.
آج ہم اس نبی کے اسوے پہ بات کرتے ہیں. وہ نبی مسجد کے اندر موجود ہیں. ایک دیہاتی آدمی آیا, اس نے آ کے مسجد میں پیشاب شروع کر دیا. صحابہ غصے کی حالت میں اپنی رانوں پہ ہاتھوں کو مارنے لگے. پیغمبر کائنات نے منع کر دیا. پیشاب سے فارغ ہوا, آقا نے بلا لیا, کہا اللہ کے بندے, مسجدیں پیشاب کے لیے نہیں بلکہ اللہ کا الحاکمین کی بارگاہ میں اپنی جبی کو جھکانے کے لیے ہوا کرتی ہیں. پیغمبر کائنات نے سمجھا دیا, اور وہ بندہ بیان کرتا ہے, کہتا ہے آقا نے مجھے مارا بھی نہیں ہے, مارنا تو بڑی دور کی بات ہے, آپ نے مجھے جھڑکا بھی نہیں ہے. وہ نبی رات کی تاریکی ہے, صحابہ ایک آدمی کو لائے, گرفتار کر کے لا کے مسجد میں باندھ دیا. صبح ہوئی, امام کائنات کو خبر ہوئی, آقا دیکھتے ہیں یمامہ کا گورنر سمامہ آ گیا ہے. آقا میٹھے بول بولتے ہیں, وہ کڑوے بول سناتا ہے. کہا سمامہ کیا حال ہے؟ کہا باندھ کے پوچھتے ہو کیا حال ہے؟ ان تقتل سادمین و ان تلیم مناساکین. کہا اگر قتل کرو گے قتل کا بدلہ دیا جائے گا, اگر احسان کرو گے احسان کا بدلہ دیا جائے گا. آقا نے آزاد کر دیا. 3 دن ہوئے, پیغمبر کائنات نے آزاد کر دیا. بھاگا, واپس آیا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں کڑوے بول سناتا رہا, آقا میٹھے بول بولتے رہے. مجھے لگتا ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ اللہ کا الحاکمین کا بھیجا ہوا سچا پیغمبر ہے. اللہ ہمیں اس پیغمبر پہ اسوے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعین. دین حق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شرط اول ہے, اگر ہو اس میں کمی تو ایمان نامکمل ہے. جناب صدر ذی وقار اور میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں, السلام علیکم. آج میں جس موضوع کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے محبت رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی, دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے گزرے ہیں جنہیں ہم نے نہ تو دیکھا ہے اور نہ ہماری سے کوئی قرابت داری ہے, مگر ہم صرف ان کے کمالات کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. لیکن میں جس ذات گرامی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں اس کے بارے میں خالق کائنات نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا, انک لعلی خلق عظیم, بے شک آپ بہترین اخلاقی کمالات پر فرض ہے. آپ کی ذات گرامی تمام اخلاقی کمالات کا مجموعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے, اور اسی وجہ سے آپ کو گالیاں دی گئی اور احتقارات کو اذیتیں پہنچائی گئی. سرو گرامی کے اوپر اونٹ کی اوجی ڈالی گئی, جتنی میں مکہ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے, لیکن آپ کے مال میں ذرا بھر بھی لغزش لائی. حضرات گرامی, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو اور میرے فرمان کو مان لو, اور فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تم اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم نہ کر لو کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں. جان چیز کے عمل کرتے ہیں. وہ مالے السلام علیکم.